بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہر حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم۔ سب پر بلا استحقاق عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا، یعنی جس دن کے حاکم مولا علی علیہ السلام ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت یعنی تیرے بتلائے ہوئے طریقہ ولایت پر کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی استعانت یعنی مولا علی علیہ السلام کی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں ہدایت کرتا رہ صراط مستقیم یعنی مولا علی علیہ السلام اور ان کی ولایت کی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان ہستیوں یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراط جن پر تیری نعمت یعنی ولایت الہیہ، معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے جو تمام مخلوقات پر لازم قرار دی گئی ہے، جن پر نہ کبھی تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ مولا علی علیہ السلام وہ کتاب ہیں جس میں کوئی ریب یعنی کسی قسم کے شک اور شبہ اور نقص کی گنجائش نہیں ہے، جو متقین یعنی جو ولایت علی علیہ السلام پر عملاً قائم ہیں کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ جو یعنی امام قائم علیہ السلام کی غیبت یعنی صغرا و کبرا پر ایمان رکھتے ہیں اور اقرار ولایت معصومین علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق یعنی علم و معرفت اور جان و مال عطا کیا ہے اسے وہ انفاق یعنی تبلیغ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں تمام جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یعنی ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے حق کا کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی بصارتوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، مگر وہ حقیقتاً مومنین نہیں ہیں، یعنی ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، مگر وہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے ہی نفسوں کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ ملعون اور مغضوب ہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے قلوب میں مرض ہے، یعنی ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام میں شک کا مرض ہے، پس اللہ نے ان کے مرض میں زیادتی کر دی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی کہ ہم بھی ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم قرائے ارض پر، یعنی یہ کہہ کر کہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار ضروری نہیں، فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اور صرف عقائد کی اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ظاہری طور پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت علی علیہ السلام کا لبادہ، مگر در حقیقت نفسانی شہوات کا پرچار۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔
خبردار، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ، جس طرح سلمان و بوذر جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں اپنے انجام کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی ولایت علی علیہ السلام پر ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں منکرین اقرار ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم صرف اور صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، دنیا و آخرت میں ان کے مذاق کی جزا دے کر، اور اللہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، پس ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہے، کہ دین فروشی کی وجہ سے جنت کی بجائے نار میں جائیں گے، اور وہ حق کی طرف ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی مثل ہے جس نے آگ روشن کی، پس جب وہ آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دے تو اللہ ان کے نور کو بجھا دے اور انہیں ظلمات میں ترک کر دے کہ ان کی بصارت نہ رہے۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرے، گونگے، اندھے ہوں گے جہنم کے اندر، پس وہ معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات
یا جس طرح آسمان سے زوردار بارش جس میں اندھیری گھٹائیں اور گرج اور بجلی کی چمک وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں گھسا لیتے ہیں، جلا دینے والی بجلی سے موت یعنی منکرین اقرار ولایت علی ابن ابی طالب پر لعنت و عذاب کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء قریب ہے کہ برق ان کی بصارتوں کو سمیٹ کر لے جائے، جب بھی بجلی ان کو روشنی دیتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی معصومین علیہ السلام کے سامنے اقرار ولایت، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی معصومین علیہ السلام کی غیبت میں انکار ولایت، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور بصارت ضائع ہو جاتی، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو، یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا، اور ان یعنی تمام مخلوقات کو جو تم سے پہلے تھیں، تاکہ تم تقوی کرو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے ارض کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی نازل کیا، پس اس سے تمہارے لیے ثمرات میں سے رزق پیدا کیا، پس تم اللہ کے مد مقابل یعنی خود ساختہ اولیاء نہ بناؤ جبکہ تمہیں علم بھی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو جو کچھ یعنی ولایت علی علیہ السلام کے متعلق ہم نے اپنے عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس قرآن کی مثل ایک سورہ لے آؤ اور بلا لو اپنے شہادت دینے والوں یعنی تصدیق کرنے والے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ
اگر تم سچے ہو۔ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ پس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس نار سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں یعنی منکرین ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال یعنی تحت ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام انجام دیے، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب ان کو اس یعنی جنت میں ثمرات میں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے قبل بھی ہمیں رزق میں دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس کے مشابہ یعنی ہم شکل دیا جائے گا، اور اس میں ان کے لیے مطہر یعنی ہر نجاست سے پاک ازواج ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا یعنی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے جو بعوضہ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے نفس کے عوض اللہ نے اپنی مرضیاں اسے عطا فرما دی ہیں، یا جو اس سے اوپر یعنی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک وہ یعنی مولا علی علیہ السلام اور ان کی ولایت حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جن لوگوں نے کفر کیا پس وہ کہتے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے،
اللہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، مگر اللہ اس سے سوائے فاسقوں یعنی اللہ کے دین سے جو خارج ہیں کہ کسی اور کو گمراہ نہیں کرتا۔ بعوضہ کا مطلب ہے جس کا عوض دے دیا گیا ہو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں یعنی توحید الہی، نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور وہ اس یعنی حق، تمسک اور صلہ رحمی جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرض ہے کو قطع کرتے ہیں، جس کا اللہ نے امر کیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، اور وہ زمین میں یہ فساد کرتے ہیں۔ یعنی کیسے فساد کرتے ہیں؟ امامت و ولایت سے برات ظاہر کر کے، یعنی اس کے منکر ہو کے۔ وہی لوگ جنت حرام کر کے اور خود بما پیروکاروں کے دوزخ میں جا کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ سے کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، یعنی والدین کے صلب و رحم میں بے روح تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد موت دے گا، پھر تمہیں حیات دے گا، یعنی قبر میں پھر حیات دے گا۔ کس لیے دے گا؟ تاکہ ولایت معصومین علیہ السلام کی بدولت مومن کو نعمتیں اور حق پوش کافر کو عذاب ملے، پھر اس کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے، یعنی کہ روز قیامت ابدی جزا و سزا کے لیے اس کی طرف واپس لائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے خلق کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا علیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو مقرر کرے گا جو اس میں فساد کرے گا
اور وہ اس میں خون بہائے گا، یعنی جس طرح پہلے جنات نے زمین پر کیا تھا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں خوب علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء تعلیم کر دیے، یعنی معصومین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ تعلیم کر دیے۔ پھر ان یعنی معصوم ہستیوں علیہ السلام کے انوار کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا مجھے ان ہستیوں کے اسماء بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو منزہ ہے، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں تعلیم کیا، بے شک تو ہی علیم و حکیم ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان ہستیوں کے اسماء بتاؤ، یعنی ملائکہ کو ان ہستیوں کے اسماء بتاؤ۔ پس جب اس نے انہیں ان ہستیوں کے اسماء بتائے، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا یقیناً مجھے آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے، اور مجھے علم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم
تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور تم دونوں اس میں سے جی بھر کے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، مگر تم دونوں اس شجرہ یعنی شجرت طیبہ علم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت کی خواہش کرنے والے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پس ان دونوں کو جھوٹی قسم اٹھا کر شیطان نے اس سے متزلزل کر دیا، تو ان دونوں کو اس یعنی جنت میں سے خارج کروا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں جائے قرار یعنی اور معیشت اور منفعت کا سرو سامان ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پس آدم کو اس کے رب سے چند کلمات یعنی بحق کے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ قبول کروانے کے لیے دعائی جو کلمات القا یعنی موصول ہوئے، تو اللہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی، بے شک وہ ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب کے سب اس میں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو جو کوئی میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ محزون یعنی مغموم ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر یعنی حق کو چھپایا، کفر اختیار کیا، اور ہماری یعنی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور نسب ولایت والی آیات کی تکذیب کی، وہی اہل نار ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیاي فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذکر کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور تم وفا کرو میرے عہد کو، یعنی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے اکبر ولی علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ گے تو
میں وفا کروں گا۔ تمہارے عہد کو یعنی جنت میں ابدی نعمتیں دینے کا جو عہد ہے، تو لہٰذا صرف مجھ سے ڈرو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی نبوت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے متعلق جو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی پہلی آسمانی کتب میں بھی ولایت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدقہ ہے، اور اس یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کر کے اول نمبر کے حق پوش کافر نہ بن جاؤ، اور میری آیات یعنی ولایت کی جو آیات ہے قلیل قیمت پر دنیا کی خاطر نہ بیچو۔ تو لہٰذا صرف مجھ سے یعنی امر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپانے سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور تم حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام سے نہ آگے بڑھو اور نہ ان کا انکار کرو، اور تم حق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو نہ چھپاؤ جبکہ تم علم رکھتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور صلاۃ قائم کرو، یعنی کہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہوئے، اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، یعنی اللہ کی عظمت اور معصومین علیہ السلام کی اطاعت میں رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا امر کرتے ہو اور تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور استعانت مدد لو صبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلاۃ یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بے شک یہ صلاۃ سے مدد بڑی گراں ہے، مگر خاشعین پر نہیں، یعنی کہ جو ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے سے ڈرنے والے جو خاشعین ہیں ان پر یہ گراں نہیں ہے۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ یقیناً اسی کی طرف
پلٹیں گے یعنی رجوع کریں گے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل ذکر کرو میری اس نعمت یعنی موسیٰ و ہارون کی ہدایت کردہ ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تم کو عالمین پر یعنی دین و دنیا میں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس یوم سے یعنی جس نزا کے دن کوئی شخص دوسرے شخص کو کوئی جزا یعنی کفایت نہ دے سکے گا، اور نہ کسی سے شفاعت یعنی موت سے تاخیر کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے عدل یعنی موت کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان یعنی مجرموں کی نصرت کی جا سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے یعنی خاندان فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے یعنی تجدید عہد ولایت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث تمہارے لیے بحر کو پھاڑ دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے اس کے بعد یعنی اس کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا یعنی تجدید ولایت علی بن ابی طالب کی خاطر تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر کرو۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی چیز یعنی ولایت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و زبان سے اقرار عطا کیے تاکہ تم یعنی قوم موسیٰ ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود بنا لینے سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، پس اپنے باری تعالیٰ کے حضور توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی کن لوگوں کو؟ جو بچھڑے کی عبادت کرنے والے مجرم تھے۔ یہ تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری طرف توجہ کی، یعنی کس لیے اس نے تمہاری طرف توجہ کی کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دینے کی وجہ سے۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارے کہنے پر فرقان پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم خود اللہ کو اعلانیہ دیکھ لیں، پس تم کو صاعقہ یعنی بجلی کے کڑکدار دھماکے نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد، یعنی تاکہ تم دوسروں کو بتاؤ کہ مرنے کے بعد تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک اور اقتدار دیکھا، شاید کہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ یعنی میٹھا اور پرندہ نازل کیا، کھاؤ طیب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، یعنی عہد و میثاق کے اہل بیت علیہم السلام بدل کر ہم پر ظلم نہیں کیا تھا،
بلکہ وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے کہا اس قریہ شام کے ایک شہر اریحہ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور اس کے دروازے یعنی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اس دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حطت یعنی اللہ گناہ معاف فرما ولایت معصومین علیہ السلام کے صدقے، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور ہم عنقریب محسنین یعنی جو عہد ولایت پر قائم رہنے والے ہیں وہ محسنین ان کو مزید عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس قول کو بدل کر کچھ اور حتہ سمکانہ یعنی سرخ گندم کر دیا جو ان سے کہا گیا تھا، پھر ہم نے ظلم کرنے والوں پر جو سجدہ کرنے کی بجائے پشت دکھاتے ہوئے داخل ہوئے آسمان سے طاعون کا عذاب نازل کیا۔ جو عذاب نازل ہوا آسمان سے وہ طاعون کا عذاب تھا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے بحق کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی جب وہ پیاس سے بلبلا رہے تھے، تو ہم نے کہا اپنے عصا سے چٹان پر ضرب مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تحقیق تمام لوگوں نے اپنی اپنی پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں بدماشی سے فساد نہ پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی طعام یعنی من و سلوہ پر صبر نہیں کریں گے، پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین سے اگتی ہیں، جیسے اس کی سبزیاں اور اس کے کھیرے اور اس کے لہسن اور اس کی مسور اور اس کے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ادنا چیز لیتے ہو اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور پستی یعنی غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب یعنی غضب اور لعنت میں گھر گئے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے یعنی حق پوشی کرتے رہے تھے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے تھے، اور یعنی نکتہ چینی و نافرمانی کرتے رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی بنے ہوئے ہیں اور نصارہ ہیں اور سابعین یعنی دین بدلنے والے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے یعنی محمد اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ کے لیے ہوئے عہد و میثاق پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، عمل صالح کریں گے، یعنی عمل صالح کیا ہے؟ تحت ولایت معصومین علیہ السلام، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا یعنی جو فاسقوں کی طرح کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ کوئی حزن و ملال طاری ہوگا یعنی نہ کوئی مخالفین ولایت کی طرح حزن اور ملال طاری ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے میثاق یعنی پختہ عہد لے لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور یعنی جبرائیل نے کوہ طور کو بلند کیا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا یعنی جو عہد ولایت معصومین علیہ السلام ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے تھام لو اور ذکر کرو یعنی اقرار ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کرو، جو کچھ اس میں ہے شاید تم تقوی اختیار کر لو، یعنی مخالفت ولایت سے ڈرو کہ عذاب واجب نہ ہو جائے۔ ثم
پھر اس کے بعد تم پھر گئے یعنی اس عہد سے پھر گئے، پس اگر تم پر اللہ کا فضل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار اور اس کی رحمت نہ ہوتی یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کرتے، اور اگر تم توبہ نہ کرتے تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں علم ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے قانون کی خلاف ورزی کی، پس ہم نے ان سے کہا ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ، مسخ شدہ ہو کر بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے ان کو اس زمانے والوں اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو یعنی قبیلے کے ایک مقتول کو مذبوح گائے کا ٹکڑا مار کر زندہ کر کے اس کے نامعلوم قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں تفصیل سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے تحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ کواری، اس کے درمیانی عمر کی ہے، پس تمہیں جو امر کیا جاتا ہے اسے کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ شوخ ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیسی ہے،
کیونکہ گائیں ہمیں ملتی جلتی لگتی ہیں، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں کہ جو زمین جوتتی ہو، اور نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس پر کوئی داغ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، یعنی صحیح بات لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے کہا اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی آیات یعنی انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور ائمہ علیہ السلام کی امامت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت یعنی خیر اور انسانیت سے خالی ہو گئے کہ وہ پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور یقیناً پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے۔ یعنی یہودیوں کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزات کر کے دکھائے۔ پہاڑ نے کلمہ پڑھا، اس کی چٹان سے پانی کا چشمہ پھوٹا اور ایک چٹان نیچے لڑک گئی، اور اللہ ان سے غافل نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. کیا پھر بھی تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کی تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی سلمان، مقداد، ابو ذر اور عمار، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے نبوت اور امامت پر، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس سے تم پر تمہارے رب کے نزدیک حجت قائم کر دیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. کیا انہیں علم نہیں؟ یقیناً اللہ کے علم میں ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی دلوں میں حق کی مخالفت جو یہ دلوں میں چھپاتے ہیں، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی بناوٹی ایمان جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے کچھ لوگ بے علم ہیں، یعنی نومولود کی طرح بے علم ہیں، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں، یعنی سنی سنائی باتوں کے، اور وہ ظن کے سوا کچھ نہیں کرتے، یعنی ظن اجتہادی کے سوا کچھ نہیں کرتے، یعنی ولایت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اپنے رہبروں کی تقلید کرتے ہیں جو حرام ہے۔